یہ خوبصورت اور خوشبودار صبح تھی۔ اسکول کے بچے اپنی پسندیدہ چیزیں لیے بس میں بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں میں خوشی اور جوش بھرا ہوا تھا۔ علی مسکراتے ہوئے، واہ، آج ہم پکنک پر جا رہے ہیں، میں بہت مزے کرنے والا ہوں۔ سارا ہنستے ہوئے بولی، ہاں، میں نے بھی اپنے پسندیدہ بسکٹ ساتھ رکھے ہیں، ہم سب مل کر کھائیں گے۔ بس میں بچوں کی باتوں اور کہکہوں کی گونج تھی۔ محترمہ عالیہ بھی بچوں کے ساتھ تھی اور ان کی خوشیوں میں شریک تھی۔ جب بس جھیل کے کنارے پہنچی تو بچوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک خوبصورت حوض تھا جس کا پانی صاف اور شفاف تھا۔ علی حیرانی سے، یہ حوض تو بہت خوبصورت ہے، جیسے جنت کا کوئی حصہ ہو۔ سارا پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، دیکھو، پانی کتنا صاف اور چمکدار ہے۔ محترمہ عالیہ نے بچوں کو حوض کے قریب بٹھایا۔ بچوں، آج ہم اس خوبصورت جگہ پر ایک خاص سبق سیکھیں گے۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ سب بچے ایک ساتھ۔ جی ہاں میڈم۔ محترمہ عالیہ نے قرآن پاک نکالا اور نرمی سے سورہ کوثر کی تلاوت شروع کی۔ آہستہ آواز میں بولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ بچے خاموشی سے سننے لگے۔ علی حیرانی سے، میڈم، کوثر کیا ہے؟ محترمہ عالیہ بولی، علی، کوثر جنت کا ایک خاص حوض ہے جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ نے یہ حوض ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی اور حیرانی کی چمک آ گئی۔ سارا، میڈم، کیا ہم بھی اس حوض کا پانی پی سکیں گے؟ محترمہ عالیہ بولی، جی ہاں، اگر ہم نیک اعمال کریں گے اور اللہ کے حکم پر چلیں گے تو ہمیں بھی کوثر کا پانی پینے کا موقع ملے گا۔ محترمہ عالیہ نے دوسری آیت کی تلاوت کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ علی بولا، میڈم، اس کا کیا مطلب ہے؟ محترمہ عالیہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، جیسے یہ خوبصورت جگہ اور یہ حوض۔ بچوں نے گہری سوچ میں سر ہلایا۔ سارا، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں میڈم۔ محترمہ عالیہ بولی، بالکل، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ محترمہ عالیہ نے آخری آیت کی تلاوت کی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ علی، یہ کس آیت کے بارے میں ہے میڈم؟ محترمہ عالیہ نے کہا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ ان کا انجام برا ہوگا اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بچے دم بخود ہو گئے اور گہرائی سے سوچنے لگے۔ علی بولا، میڈم، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ محترمہ عالیہ بولی، اگر ہم نیک اعمال کریں گے، سچ بولیں گے، نماز پڑھیں گے اور دوسروں کی مدد کریں گے تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکیں گے۔ بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلیں گے۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور حوض کے کنارے کھیلنے لگے۔ وہ دن سب کے لیے یادگار بن گیا اور سورۃ کوثر کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں بس گئی۔ علی بولا، آج کا دن بہت خاص تھا میڈم، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ محترمہ عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے علی، اور یاد رکھو، جب بھی تم پانی پیو تو کوثر کے حوض کی یاد تازہ کرنا۔ یہ کہانی نہ صرف بچوں کے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر دیتی ہے
बल्कि उनकी ज़िंदगी के सफ़र में उन्हें नेकी और शुक्रगुजारी की राह पर गामज़न करती है।